ایک اللہ والے کے پاس ایک آدمی آ گیا اور آ کے کہنے لگا اللہ والے لاکھ میں ہاتھ ڈالتا ہوں راکھ ہو جاتا ہے, پتہ نہیں کیا بات ہے, پریشان ہو. اللہ والے کہنے لگے کیا تو نے کیا کیا حربہ استعمال کیا؟ کہنے لگا کوئی تعویذ والا نہ چھوڑا, کوئی اللہ والا نہ چھوڑا, کوئی آستانہ نہ چھوڑا, کوئی خانقاہ نہ چھوڑی. اللہ والے نے چہرے پہ نظر ڈالی, کمیاں میرے پاس آ گیا, بتا تیرا مرض کی تشخیص کر دوں, بتا تیرا مرض بتلاؤں یا تجھے تعویذ دے دوں. اپنی جیب دکھانے لگا, اپنا گلا, اپنے ہاتھ, اپنے پیر دکھانے لگا. کہنے لگا دیکھو جسم کا کون سا حصہ ہے جہاں دھاگا نہ بندھا ہو, جسم کا کون سا جیب کا حصہ ہے جہاں تعویذ نہ بندھا ہو. اللہ والے مجھے تعویذ نہ دے, میرے مرض کا حل بتلا دے. اللہ والا مسکرا کے کہنے لگا تیرے مرض کا حل یہ ہے, حرام کمانا اور کم تولنا چھوڑ دے, خدا تیرے رزق میں برکت عطا فرمائے گا. سوچی پڑ گیا, کہنے لگا ہو یہ کیا بات کر دی. 4 دن گزرے تھے, دکان کے اوپر لکھ کے لگا دیا کہ میرا دیا ہوا مال, میرا تول پورے بھکر کے اندر تلوا لو, کمی آ جائے تو سارے پیسے واپس. اور جو بھی مل جاتا یوں نہیں کہتا کاش اتنا ہو جاتا, کل والا بھی آج مل جاتا, جتنا ملتا اللہ کے نام پر نکالتا اور خدا کا شکر ادا کر لیتا. چند دن کے اندر پیسے کی فراوانی ہو گئی, مال کی فراوانی ہو گئی, سونے چاندی اللہ پاک نے عطا فرما دیے. اتنا مال آیا کہ ترازو بھی سونے کا بن گیا. ایک دن بیٹھا سوچ رہا تھا کہاں جیب میں دمڑی نہیں ہوا کرتی تھی, اب سونا ہی سونا گھر کے اندر ہے. اللہ والے کے پاس ترازو اٹھا کے لے گیا, کہنے لگا اللہ والے تو نے حل تو مجھے بتلا دیا, لیکن جو میں نے اتنی دنیا کو کیا کرنا ہے جس کے بارے میں کملی والے نے کہا الدنیا جیفت و طالبها کلاب, اور دنیا مردار ہے, اس کا طلب کرنے والا انسان نہیں کتا ہے. رحمت دو عالم علیہ السلام نے فرما دیا جب سے کائنات کی رانائیوں رنگ رنگتوں کو بنایا اس وقت سے ایک مرتبہ بھی خالق کائنات نے, بنانے والے نے ایک مرتبہ بھی رحمت کی نگاہ سے نہیں دیکھا. یہ دنیا جو میرے پاس اتنی آ گئی کہ تولنے والا ترازو بھی میرے پاس سننے کا آ گیا. اللہ والا کہنے لگا تیرے مرض کا مجھے پتہ لگ گیا, بتا میں تجھے تعویذ دوں یا تیرے مرض کا علاج کر دوں یا تشخیص کر دوں. اللہ والے بتا اس کی تشخیص کیا ہے؟ فرمایا سامنے جو ندی بہ رہی ہے یہ سونے کا ترازو اٹھا کے اس ندی میں ڈال دے, خدا تیرے مال میں برکت عطا فرمائے گا. کہنے لگا اللہ والے پانی میں ڈال دوں یا دریا نہر کی موگے کی موجوں کے حوالے کر دوں, یہ کون سی برکت ہوئی کہ ڈال دے. کہنے لگا اللہ والے کی بات پہلے بھی کرامت تھی, ڈال دیا چل دیا. اگلا دن ہوا, صبح کا وقت ہوا, دائیں بائیں سے اس کی دکان کا شٹر اٹھنے کے بعد, دروازے کھلنے کے بعد گراہکی گاہک دکان پر آ گئے. میرے عزیزوں سودا لینے کے لیے آ گئے. گاؤں کے پچھواڑے سے ایک آدمی ندی پار کر کے اس کی دکان پہ آنے لگا. جب اس نے ندی میں اپنے پیر ڈالے, ندی پار کرنے لگا, وہ سونے کے ترازو کو اس کا پاؤں لگا, ٹھوکر لگی, ہاتھ ڈال کے میں دیکھنے لگا کیا ہے, پتھر ہے, روڑ ہے, کیا چیز ہے. ترازو ہاتھ میں آیا, فوراً دھیان اسی دکاندار کی طرف چلا گیا. کہنے لگا او یہ تو اسی بھائی کا ترازو ہے جو پیسے بھی پورے لیتا ہے, سودا زیادہ دیتا ہے, کبھی کبھی بغیر پیسے کے سودا دے دیتا ہے. دکان پہ گیا, چھت پھٹی نظر نہیں آئی, دروازہ ٹوٹا نظر نہیں آیا, تالا ٹوٹا نظر نہیں آیا. دھاڑے مار کے روکے کہنے لگا کیا بنی, یہ سینا سونے کا ترازو ندی میں مجھے ملا, لگتا ہے چور چوری کر کے لے کے گیا. کوتوال پولیس والے راستے میں پڑ گئے ہوں گے, انہوں نے آن لیا ہوگا تو ڈر کے مارے ندی میں چھوڑ کے چلا گیا. ترازو اٹھایا, ننگے پیروں سے اللہ والے کے پاس دوڑا اور جا کے کہنے لگا اللہ والے پہلے تو پیسہ پلے کوئی نہیں تھا, اب جب آیا تو نے ندی میں بہا دیا, لگتا ہے یہ دنیا میری جان لے کے رہے گی, میرا دین خراب کر کے رہے گی, میری آخرت خراب کر کے رہ گئی. اللہ والا کہنے لگا بتا تو صحیح دھاڑے کیوں مار رہا ہے, ککے کیوں نکال رہا ہے. کہنے لگا جس ترازو کو آپ نے پانی میں پھینکوایا تھا وہی ترازو آج کوئی میری دکان پہ دے کے چلا گیا. پہلے تو اللہ والا رویا کرتا تھا, آج ہنس کے کہنے لگا کام بن گیا, بات بن گئی. اللہ والے ادھر میری زندگی کا سوال ہے, میرے ایمان کا سوال ہے, میری نیکیوں کا سوال ہے, تو کہہ رہا بات بن گئی. کہنے لگے پانی میں تیرا ترازو سونے کا پھکوانا مقصود نہیں تھا, بلکہ یہ بتلانا تھا حرام کا مال جتنا بھی پاس رکھ لے جا کے رہتا ہے, اور حلال کا مال کہیں بھی پھینکا واپس آ کے رہتا ہے.
حلال کی کمائی پر اتفاق کرو، اللہ برکت دے گا۔ حرام کا پیسہ کماؤ، ہسپتال کے باہر کھڑے نظر آؤ گے، عدالتوں میں وکیلوں کی منتیں، ججوں کی منتیں کرتے نظر آؤ گے۔ اسی لیے میرے چانوں، میرے پیاروں، ہمیشہ اپنا ہاتھ ایسے رکھنا، اپنوں میں پرائے میں کوئی دروازے پر آ جائے کبھی اسے خالی نہ ٹورنا۔ ہائے میری بد نصیبی، میں کن کے آگے بات کر رہا ہوں جو قربانی کا گوشت دیتے ہوئے پوچھتے ہیں کہ عیسائیوں کو، غیر مسلموں کو دینا جائز ہے کہ نہیں ہے۔ میرے عزیزوں، اللہ کرے ساروں نے فجر کی نماز پڑھی ہو، ظہر کی نماز پڑھی ہو، مغرب عصر عشاء کی نماز پڑھی ہو، اگر میرے عزیزوں سجدے کا انکار کیا، پروردگار عالم نے تو کبھی نہیں پوچھا فرشتوں اس نے سجدہ نہیں کیا، اسے رزق دینا جائز ہے کہ نہیں جائز ہے۔ اور میرے عزیزوں، کرموں والے گھر ہوا کرتے ہیں، نصیبوں والے وہ لوگ ہوا کرتے ہیں جن کے دروازے پر کوئی جھولی پھیلا کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ ہم نے بڑے بڑے رئیسوں کو دیکھا، ہم نے بڑے بڑے امیروں کو دیکھا، بینک کے لاکر اور بینک کے میرے عزیزوں اکاؤنٹ بھرے پڑے ہیں، لیکن اللہ کے نام پہ خرچ کرنے کی توفیق ہی نہیں ملتی۔ ابھی آپ کی جامع مسجد زیر تعمیر ہے، اللہ تیرے میرے پیسوں کا محتاج ہے، اللہ تیرے میرے ٹکڑوں کا محتاج ہے، خدا پاک کیا تیرے میرے لاکھ کا محتاج ہے۔ اور میرے عزیزوں، رب کائنات کی قسم ہے، دیتا تو وہ ہر کسی کو ہے لیکن لیتا نصیبوں والوں سے ہے۔ بڑے بڑے مالداروں کا جیب میں ہاتھ نہیں ڈلتا، ایک چھاپڑی فروش اپنے سارے دل کی دہاڑی مسجد کے گلے میں ڈال کے چلا جاتا ہے، اللہ فرشتوں سے کہتا ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، میں نے قرضہ مانگا، یہ غریب مجھے قرضہ دے کے چلا گیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ میری غیرت کو للکار کے چلا گیا، میں پروردگار عالم کی رحمت کو پکار کے چلا گیا۔ اور میرے فرشتوں، گلے میں 10 روپے ڈالنے والے سے کہہ دو تو 10 روپے ڈال کے بھول جائے گا، مجھے بھی میری کبریائی کی قسم ہے اس 10 روپے کے عوض میں تیری 7 نسلوں کی رزق کا انتظام نہ کر دوں تو میں تیرا خدا کوئی نہیں۔ آج میرے عزیزوں، جن کا ذکر سننے کے لیے بیٹھے ہو، جن کا ذکر آپ میں اور کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، میرے عزیزوں صرف یہ نہیں ہے انہیں کربلا کے میدان میں لے جاؤ، یہ نہیں ہے انہیں مصلی اور محراب پر جا کے زخمی کرا دو، یہ نہیں ہے میرے عزیزوں کہ رحمت دو عالم نے ہاتھ اٹھا کے مانگا، بے شک نبی نے ہاتھ اٹھا کے مانگا، یہ نہیں ہے 22 لاکھ مربع میل کا حکمران تھا، اس کی حکمرانی آپ کو مجھے کیا سبق دے کے گئی، میرا آب رسول میں شہید ہوا، اس کی شہادت آپ کو مجھے کیا درس دے کے چلی گئی۔ کربلا کے اندر 3 دن کا پیاسا حسین قرآن کی تلاوت کرتا رہا، اس کی پیاس آپ کو مجھے کیا سبق دے کے جا رہی ہے۔ 40 دن کا پیاسا نبی کا داماد عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کی تلاوت کر کے چلا گیا، اس کی بھوک پیاس آپ کو مجھے کیا سبق دے رہی ہے۔ اگر میرے عزیزوں اللہ غنی ان کے ایام ہی منانا مقصد ہے تو پھر میرے عزیزوں ایام مناؤ، دن رات مناؤ، لیکن قیامت کے دن جولی خالی لے کے چلے جاؤ گے۔ اگر ان کے ایام منا کر، ان کی شہادت کے دنوں کو منا کر امت کو سبق دینا، امت کو میرے عزیزوں پیغام دینا مقصود ہے کہ یہ لوگ ہیں جنہوں نے پروردگار عالم کو اتنا زمین پر راضی کیا کہ پروردگار عالم کے پیارے حبیب نے ان کے سجدوں کو، ان کی عبادتوں کو، ان کے رونے کو، ان کے شہادتوں کو کبھی بدر کے میدان میں، کبھی مکے کی تپتی ریت پر، کبھی طائف کی گلیوں میں، کبھی احد کے میدان میں، کبھی شیب ابی طالب کی گھاٹی میں، ان کے صبر و استقلال کو دیکھ کر نام لے لے کے کہہ دیا اور میرے ابو ہریرہ اور میرے بلال اور میرے ابو ذر غفاری اور میرے حمزہ، میرے ابو بکر، میرے عمر، فرشوں پہ میں تمہارے سے راضی ہو گیا، عرشوں پہ میرا خدا تمہارے سے راضی ہو گیا ہے۔ صرف یہ نہیں ہے کہ محرم الحرام کو فاروق اعظم کی شہادت کا یوم منا لو، صرف یہ نہیں 10 محرم الحرام کو میرے عزیزوں، اللہ اکبر، آج میں 18 ہزاری سے جب آگے کی طرف سفر کر رہا تھا تو ایک قادری سبیل پر لوگوں کا میں نے ہجوم دیکھا، ٹوپی پگڑی والے پانی پلا رہے تھے، میں نے کہا وارے انسان، اللہ غنی، اللہ غنی، حضرت حسین کی محبت کے اندر اللہ غنی، تو پانی پلا رہا ہے، پیاسوں کو پانی پلا رہا ہے،
ٹھیک ہے تیرے پانی کے گلاس کا ثواب تیرے اگلے پچھلوں کو پہنچے گا. کیا تیری بہن تیرے دروازے پر آئی, کبھی اسے بھی تو نے پانی پلایا؟ کیا تیری پھپھی کبھی دروازے پر آئی, کبھی اسے بھی تو نے پانی پلایا؟ امی کے مرنے کے بعد ماموں دروازے پر آیا, کیا کبھی تو نے اسے پانی پلایا؟ تیرا سسر بڈڑا اللہ اکبر ریڈی لگانے والا اپنی بچی کے گھر خالی نہیں آتا, پتہ نہیں کہاں سے 400 روپیہ جمع کر کے 1 کلو پنٹھائی لے کے آیا, کبھی تو نے اسے پانی پلایا؟ رب کعبہ کی قسم ہے, راہ چلتوں کی پیاس بجھاتا ہے, اپنوں کی پیاس کیوں نہیں بجھاتا؟ اپنوں کی دعا کیوں نہیں لیتا؟ کبھی ماں نے رات کو پانی مانگا, کبھی ابو جان نے رات کو پانی مانگا, اور میرے عزیزو ماں کے پاس ٹھنڈا پانی لے کے کھڑا ہوا, پھر تو تیری سبیل یہ جائز ہے, ورنہ ایمانداری کی بات ہے, اپنا اپنا مزاج ہے, اپنا اپنا نظریہ ہے, اپنی اپنی سوچ ہے, اپنی اپنی فکر ہے. جو ماں کی پیاس پہ ماں کو پانی نہیں پلاتا, وہ ساری انسانیت کو پیٹھے پانی کے شربت پلائے, خدا کی قسم فائدہ کوئی نہیں. اور نوجوانوں خیال کرنا تیسری بات کا, فرمایا جس کا دسترخوان آباد ہے اس کی زندگی آباد ہے, جس کا دسترخوان خالی اس کی زندگی کے لمحے میں خوشیاں اجڑ گئی, اس کی زندگی بے آباد ہو گئی. الہ العالمین تیرے معاف کرنے کے طریقے کیا ہے؟ فرمایا اللہ غنی, فرمایا میرے بندو میرے معاف کرنے کے طریقے دیکھ لو. 2 سگے بھائیوں کی مارکیٹ میں بکر کے مین بازار میں دکان ہے, اللہ اکبر, ایک بھائی کی دکان سامنے, ایک بھائی کی دکان سامنے, اللہ غنی. شام کا وقت ہوا, دونوں نے اپنی دکان کے شٹر ڈاؤن کر دیے, اپنے شٹر گرا دیے. ایک موٹر سائیکل لے کے ادھر کو جانے لگا, دوسرے موٹر سائیکل پہ سواری کر کے ادھر کو جانے لگا. دونوں کا آپس میں ٹکرا ہوا. موٹر سائیکل کا کراس ہوتے ہوتے بڑے نے چھوٹے سے, چھوٹے نے بڑے کو کہہ دیا آجا گھر چل, کھانا تیار ہے, دونوں مل کے بیٹھ کے کھائیں گے. چھوٹے نے دعوت دی, بڑے نے کہا اللہ تجھے بہت زیادہ دے دے, رب کعبہ کی قسم ہے یہ زیادہ اتنا بڑھتا جائے گا, تمہیں قبروں میں چلے جائیں گے, رزق کا دروازہ کھلتا جائے گا. اور یقین جان بھائی کا احساس کرنے کی وجہ سے فرمایا اس نے یوں کہہ دیا خدا تجھے زیادہ دے دے. اس نے کہا یار اللہ بھی تیرا بھلا کر دے. فرمایا یہ دونوں جملے بھائیوں کی زبان سے نکلے, پروردگار عالم اس پر بھی بندے کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. اللہ, مولوی صاحب میرا تو بھائی کوئی نہیں تھا, دنیا سے چلا گیا, کیا کروں؟ کہ گرمی کا موسم ہے, صبح اٹھا نماز پڑھی, دکان کھولنے کے لیے ناشتہ کر رہا ہے جانے کے لیے, بھائی کوئی نہیں, بہن کوئی نہیں, اماں ابا فوت ہو گئے, اکلوتا ہے. گھر والی نے پانی کا مگ, پانی کا جگ, مگا گلاس پیالہ لا کے سامنے رکھ دیا. اللہ غنی, پینے کے لیے تو نے ہاتھ بڑھایا, پیالہ ہاتھ میں پکڑ کر تو نے کنارہ منہ کے لگا لیا. پانی پیتے پیتے تیری آسمان کی طرف نگاہ اٹھی, ایک چڑیا اپنے پروں کو ہلاتی ہلاتی تیری دیوار کے مڈیرے پر آ کے بیٹھ گئی. کبھی ادھر کبھی ادھر, کبھی آگے کبھی پیچھے دیکھے, اپنی جان بچائے اور تیرے پانی کے پیالے کی طرف گھور گھور کے دیکھے. تیرے من میں خیال آیا روٹی کا ٹکڑا چھوڑ کر, اپنی پیاس آدھی چھوڑ کر وہ پانی کا پیالہ اٹھا کے تو چلا گیا, اور دیوار کے جا کے تو نے کنارے مڈیر پہ رکھ دیا, اور جا کے دور ہٹ کے بیٹھ گیا. چڑیا اپنے پروں کو, اپنے پیروں کو ادھر ہلاتی ہوئی پیالے سے اوپر چھلانگ لگا کر ادھر گئی, پھر آ کر کنارے پہ بیٹھ کے اونٹ پی لیا, پھر دوبارہ نیچے اتری, اپنی جان بھی بچا رہی ہے, تجھے دیکھتی بھی جا رہی ہے. کتنے قطرے پیے گی؟ 1 پیے گی, 2 پیے گی, 3 4 پیے گی. اور میرے عزیزو جب اس کا پیٹ بھر گیا, اس کی پیاس بجھ گئی, آسمان کی طرف دیکھ کے ٹھنڈا سانس لے گی. اللہ والوں نے فرمایا جب یہ چڑیا پھر کر کے تیری دیوار سے اڑے گی, فرمایا جب تک یہ پروں کو ہلاتی جائے گی تیرے گھر پہ خدا کی رحمت برستی جائے گی. کرنے کے کام جو تھے وہ کرتے کوئی نہیں. کشمیر بنے گا پاکستان, کشمیر بنے گا پاکستان. 10 ذی الحج سے لے کر میرے محترم و مکرم دوستوں بزرگوں 10 محرم الحرام تک, 18 ذی الحج داماد رسول عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ
20 سے لے کے 25 تک حضرت لقیط رضی اللہ تعالیٰ ابو العاص بن ربیع نبی کا پہلا داماد. نام یاد ہے لقیط رضی اللہ؟ رکھو اپنے بچوں کے نام لقیط. آج کہتے ہو جی فیس بک کے پہ لڑائیاں ہو رہی ہیں, میسنجر میسج پہ لڑائیاں ہو رہی ہیں. وہ کہتا ہے نبی کی ایک بیٹی تو کہہ رہا 4 ہے. اور میرے عزیزو عقل کی, دلیل کی, علم کی مار مارو. اللہ اکبر. میرے عزیزو لوگ کہتے ہیں سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا جہاں سے پہلے شادی شدہ تھی, بیوہ ہو کے آئی, اللہ غنی, وہاں سے 3 بیٹیوں کو, سیدہ زینب کو, سیدہ ام کلثوم کو, سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہا کو لے کے آئی. رحمت دو عالم کے نکاح میں آئی تب سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا پیدا ہوئی. میرے عزیزو 4 بیٹے 4 بیٹیاں 2 بیٹے سیدہ خدیجہ کے بطن سے رحمت دو عالم کے گھر میں آئے. ایک بیٹا حضرت ماریہ قبطیہ سے آیا. میرے محترم و مکرم دوستو بزرگوں, نبی کی حیاتی میں ان کی اولاد میں سے اللہ غنی ایک باقی رہی, باقی دنیا سے چلے گئے. چلی گئی سیدہ فاطمہ الزہرا, سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نبی کے نکاح میں آ گئی. میرے عزیزو دنیا والوں کا دستور ہے جو نئے نئے دولہے بنے, جو پرانے دولہے بنے, اپنی گھر والی کے کمرے میں جائیں گے. اللہ غنی پھولوں کی سیج پر لال جوڑا پہن کے بیٹھنے والی کے پاس جائیں گے, گھونگھٹ اٹھائیں گے. کوئی سونے کی انگوٹھی دے گا, کوئی بریسلٹ دے گا, کوئی لاکٹ دے گا, کوئی پیسہ دے گا. واہ خدیجہ تو نے تو نظام کو الٹا ہی کر دیا. واہ خدیجہ تو نے خاوند کی اہمیت کو بتلا دیا. رحمت کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دولہا بن کر سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے کمرے میں گئے. اما جان نے قدموں کی آٹ کو دیکھا اور دیکھ کر حضور علیہ السلام سے عرض کر دی کملی والے وہیں بیٹھ جائیے. اللہ کے پیارے نبی وہیں بیٹھ گئے. سیدہ خدیجہ نے اپنے تکیے کے نیچے ہاتھ ڈالا, 40,000 درہم جھولی میں اٹھائے اور لا کر امام الانبیاء کی جوتیوں پہ لا کے رکھ دیے. کہ کملی والے اللہ اکبر, آج مجھے میرے نصیبے پہ ناز ہے, آج مجھے اپنے پہ ناز ہے, میں کائنات کے نبی کی گھر والی بننے والی. کملی والے اس خدیجہ کے پاس 40,000 درہم تھے, اس کے علاوہ کچھ نہیں بچا تھا. آج 40,000 درہم کو میں نے تیرے پیر کی جتی پہ وار دیا. اللہ پاک نے سیدہ خدیجہ الکبریٰ کو بیٹی دی زینب رضی اللہ عنہا. سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی ہم سیرہ تھی حالہ. بہن بھائیوں میں پیار ہوتا ہے, بھائی بھائی میں پیار ہوتا ہے. اولاد آنگن میں کھیلتی ہے, کہتے ہیں یار یہ بچے بڑے ہو جائیں, رشتہ داری نہ کر لیں, نسبتیں نہ کر لیں, آپس میں بیان نہ لیں, آپس میں رشتہ داری ہو جائے, چلو خاندان چلے گا. اب تو ڈاکٹر کہہ رہے ہیں رشتہ داروں میں شادی نہ کرنا, اولاد معذور پیدا ہوگی. سارے مامے پھوپھی کے رشتہ دار بیٹھے آپس کے اندر رشتہ داری کی, معذور پیدا, تخم آ گیا آنکھوں کے اندر, حرامی پن آ گیا آنکھوں کے اندر. جنہیں موبائلوں کے اوپر, موبائلوں کی فیس بک پر حسن و جمال نظر آنے لگے, وہ مامے کی دھی کو, پھوپھی کی دھی کو کیسے پسند کرے گا؟ بکر والوں موضوع بھی اپنا عرض کر رہا ہوں, لیکن ساتھ ساتھ بتاتا جا رہا ہوں میرا موضوع معاشرت پر ہوتا ہے. یقین جانو حسینی صاحب, اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں, اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں, ایک عورت کا مجھے میرے سورت سے, گجرات سے آج تقریباً 4 ساڑھے 4 بجے فون آیا. یقین جانو میرے ساتھ جتنے خدام ہیں یہ بھی سوچ رہے تھے پتہ نہیں مولوی صاحب ہچکیوں کے ساتھ کیوں رو رہے ہیں. کہنے لگی مولوی صاحب بیوہ ہوں, میرے ایک بیٹا, میری 2 بیٹی ہیں. مولوی صاحب کتنے دن ہو گئے فون پر تیرا نمبر تلاش کر رہے ہو, کبھی لوگ دھوکہ دیتے ہیں, کبھی کسی کا نمبر کسی کا نمبر. مولوی صاحب مجھے یقین نہیں آ رہا, تقریر کر کے سنا, میں نے قرآن پاک کی آیت پڑھ کے سنائی. کہنے لگی نہیں ویڈیو کال کرتی ہو, اپنا چہرہ دکھا. میرے عزیزو یہ 18,000 سے بکر کے درمیان کے سفر کی بات ہے. آج ہی میرے عزیزو کیا پتہ وہ اللہ کی بندی لائیو سن رہی ہو. کہنے لگی مولانا مجھے اب یقین آ گیا, میں نے ایک دکھ کی بات کرنی ہے, ایک سکھ کی بات کرنی ہے. بتا
بتا پہلے تجھے دکھ کی بات سناؤں کہ سکھ کی بات سناؤں؟ میں نے کہا دھیرانی جو مرضی سنا دے۔ کہنے لگی مولوی صاحب سکھ کی بات یہ ہے 4-5 دن پہلے مجھے خواب میں رحمت دو عالم کی زیارت نصیب ہو گئی۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لوگوں کے درمیان کھڑے ہیں، جدھر جا رہے ہیں میں بھی جانے لگ گئی۔ اللہ اکبر، پھر دھاڑے مار کے رونے لگ گئی۔ کہنے لگی بڑی گناہگار ہوں، میرے نصیبے میں اللہ غنی آج کی ماں میرے نصیبے پر کیا، میرے نصیبے کے کیا کہنے کہ خدا کا نبی میرے خواب میں آیا۔ پھر اللہ اکبر، کہنے لگی مولوی صاحب دکھ کی بات سناؤ؟ میں نے کہا بیٹی سنا۔ کہنے لگی مولوی صاحب تجھے مولانا کہوں، حضرت جی کہوں یا ابو کہوں؟ میں نے کہا بیٹی ابو کہہ لے۔ 29 سال کی اس کی عمر، 46-47 سال میری عمر ہے۔ میں نے کہا بیٹی مجھے ابو کہہ لے۔ دکھ کی بات سنانے لگی۔ کہنے لگی مولوی صاحب پچھلے سال میں بیوہ ہو گئی۔ اللہ اکبر، تجھے میں پیغام دیتی ہوں، اندر کی بات بتلائی، سننا کان کھڑے کر کے۔ کہنے لگی مولوی صاحب مجمع میں جاوے گا، تقریروں میں جاوے گا، خانقاہ میں بیٹھے گا، استانے پہ جاوے گا، بیان کرے گا۔ اللہ اکبر، پردے میں مائیں بہنیں بیٹھی ہوں گی، ان کو جا کے میں انڈیا کی بیٹی کا پیغام دے دیو اور ان کو کہنا جب نماز کے بعد دعا کیا کرو تو ہاتھ اٹھا کے دعا کیا کرو، اللہ ان کے شوہروں کی لمبی عمر کر دے، اللہ ان کے شوہروں کو ان کی زندگی میں نہ مارے، اللہ کبھی کسی کو بیوہ نہ کرے۔ مولانا مجھے 1 سال کے بعد شوہر کی اہمیت کا پتہ لگ گیا کہ آدمی کا ساتھ کیا ہوتا ہے۔ میں نے کہا بیٹی ٹھیک کہہ رہی ہے، جب سر پر سہاگ کا سایہ ہوتا ہے خدا پاک کی قسم لوگ راہ چلتے کتراتے ہیں، جب سہاگ قبر کے اندر چلا جائے، جب تک جسم سے کپڑے نہیں اترتے معاشرہ 2 روٹی دینے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ دنیا سے چلے گئے۔ دوسرا دن ہے، عصر کی نماز کے بعد چند بچیاں عمر کی کچیاں دروازے پر آ کے کھڑی ہو گئی۔ ایک بچی آگے بڑھی اور اس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حیرت کی نگاہ سے دیکھا۔ حضرت عمر نے اشارہ کیا کیا بات ہے؟ ممبر پر ٹیک لگائے بیٹھے تھے، اشارہ کیا کیا بات ہے؟ کہنے لگی ادھر آئیے۔ حضرت عمر کھڑے ہو کے چلے گئے اور فرمانے لگے بیٹی کیا بات ہے؟ کہ چچا 4 دن پہلے جو اس مسلح پہ امامت کروایا کرتا تھا، اس منبر پر بیٹھ کے قرآن کی تشریح کیا کرتا تھا، وہ کہاں چلا گیا؟ سیدنا عمر کہنے لگے میں سمجھ گیا یہ باب ابو بکر کی بات کر رہی ہیں۔ میں نے کہا بیٹی وہ تو بے وفائی دے کر ہمیشہ کے لیے روزہ انور میں چلا گیا، وہ بیٹیاں ایک منٹ کے لیے لمحے کے لیے روئی، پھر کہنے لگی چچا یہ ذمہ داری مدینے والوں کی، یتیموں غریبوں کی، بیواؤں کی، بے کسوں کی، کناداروں کی کس کے سپرد کر کے چلا گیا؟ حضرت عمر کہتے ہیں میں نے اپنی طرف اشارہ کیا، ایک بچی آگے بڑھی اور پھر مجھے ڈانٹ کے کہنے لگی اگر غریبوں یتیموں کی ذمہ داری تیرے سپرد کر کے چلا گیا تو تجھے یہاں بیٹھنے کی کس نے اجازت دی؟ حضرت عمر کہنے لگے میں نے کہا میں کیا کروں؟ کہ میرا ہاتھ پکڑ کے مدینے کی گلی میں لے گئی، اپنے گھر کی دیوار کے ساتھ ایک دروازے سے مجھے اندر داخل کر دیا۔ میں نے دیکھا بکری کا باڑا تھا، ایک بچی اندر گئی اور جا کے ایک ہاتھ میں جھاڑو اور ایک ہاتھ میں برتن لے کے آ گئی، کہنے لگی چل پہلے ہماری بکریوں کے باڑے میں جھاڑو دے، پھر ہماری بکریوں کا دودھ دھو کر ہمارے دروازے پر دے کے آ۔ حضرت عمر کہتے ہیں میری کوکیں نکل گئی، میری چیخیں نکل گئی، پہلے میں جھاڑو دیتا رہا، صدیق کو یاد کرتا رہا، پھر میں پانی، پھر میں نے دودھ کا برتن بھرا، پھر میں دروازے پہ دے کے آیا۔ بچیاں کہنے لگی اللہ تجھے شاد و باد رکھے، اللہ تیرا بھلا کرے۔ کہنے لگے میں نے روتے ہوئے پوچھا اے بیٹی یہ ذمہ داری مجھے کیوں دی؟ کہ بابا یہ صدیق کی بات کرتا ہے، رب کعبہ کی قسم جب سے خلافت کا تاج پہنا اس وقت سے لے کر اس 2.25 سال تک اسے پتا تھا ہمارا ابا کوئی نہیں، وہ روزانہ عصر کی نماز کے بعد ہمارے دروازے پہ آیا کرتا، میں دودھ کا برتن لیتا، ہماری بکریوں کے باڑے میں جاتا، پہلے بکریوں کا باڑا صاف کیا کرتا تھا، پھر یتیموں کی بکریوں کا دودھ دو کے ان کے گھر میں پہنچایا کرتا تھا۔ اللہ حضرت لقیط رضی اللہ تعالیٰ تھوڑا سا رس کر کے تھوڑی بات آگے چلاتا ہوں۔ اللہ پاک نے سیدہ زینب کو جوانی دے دی،
ادھر حالہ کا بیٹا لقیط یہ بھی جوان ہو گئے. حضرت حالہ لقیط کا رشتے کا پیغام لے کر سیدہ زینب کا پیغام دے کر رحمت دو عالم کی گھر والی سیدہ خدیجہ کے پاس آئی اور آ کے کہنے لگی بہن وعدہ یاد ہے؟ کہ کیا وعدہ؟ کہ میرا بیٹا جوان تیری دی جوان ہے. اما خدیجہ مسکرائی اٹھی اور کہنے لگی کملی والے ساری زندگی آپ کے قدموں پہ نچھاور کیا, کبھی آپ سے کچھ مانگا نہیں, آج مانگو تو آپ دو گے. حضور نے فرمایا جی خدیجہ. کہ کملی والے میری بہن دروازے پر آئی ہے, بڑا مان لے کے آئی ہے. آپ نے تو فرمایا دی دہانی کو دروازے سے خالی نہیں بیٹھے. اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کیا مانگتی ہے؟ کملی والے سونے چاندی کپڑے لتے کا سوال نہیں, تیری دھی کا رشتہ مانگتی ہے. نبوت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. آپ نے فرمایا اگر میں باپ ہوں تو تو ماں ہے, مجھے پتہ ہے میری اولاد کے بارے میں خدیجہ تو اچھا فیصلہ کرے گی, تیری مرضی ہاں کر دے تیری مرضی نہ کر دے. کہ کملی والے آپ کی کیا رائے ہے؟ کہ خدیجہ تیری ہاں میں ہاں تیری نہ میں نہ. اما خدیجہ حالہ کے پاس گئی, جا کے گلے سے لگایا کہ مبارک ہو محمد الرسول اللہ نے رشتے کے لیے ہاں کر دی ہے. اللہ ان کا نام ہی کوئی نہیں لیتا ابو العاص کا. ادھر اعلان نبوت ہوا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ. نبی کا گھرانہ مسلمان ہو گیا, نبی کے گھرانے نے کلمہ پڑھ لیا. حضرت لقیط نے ابو العاص بن ربیع نے ابھی کلمہ نہ پڑھا, تکلیفیں آئی مصیبتیں آئی, رحمت دو عالم کو مکہ چھوڑ کے مدینہ جانا پڑا. یہ اپنے گھر میں اپنے سسرال میں سیدہ زینب خوش تھی, اس لیے رحمت دو عالم علیہ السلام نے ان کو جانے کا نہیں کہا, اپنے شوہر کے پاس رہ, حالات بہتر ہوں گے تو مدینے میں آ جائیو. میرے عزیزوں پھر ہجرت کے دوسرے سال غزوہ بدر ہوا. اللہ اکبر. کوئی جنگ کرنے نہیں جا رہے تھے, اپنے مال کی حفاظت کے لیے, اپنے مال کو بچانے کے لیے جا رہے تھے. حضرت عباس لڑنے کے لیے نہیں گئی, لڑنے کے لیے نہیں, برادری کا ساتھ دینے کے لیے. حضرت عقیل علی کے بھائی برادری کا ساتھ دینے کے لیے. حضرت لقیط اللہ اکبر ابو العاص بن ربیع برادری کا ساتھ دینے کے لیے. پھر وہاں جا کر اللہ کی طرف سے غزوہ بدر ہو گیا. 70 مارے گئے, 70 قیدی کر لیے گئے. ان کے اندر میرے عزیزوں نبی کا داماد بھی قیدی کر لیا گیا. اللہ غنی. آؤ میرے عزیزوں شان عمر سنو. اللہ کے پاک پیغمبر نے سیدنا صدیق اکبر سے, سیدنا عثمان ذو النورین سے, حضرت علی سے, تمام صحابہ سے مشورہ لیا ان قیدیوں کا کیا کرنا چاہیے. خدا کے پیغمبر کو مشورہ دیا. اللہ کے پیغمبر علم میں پڑھے لکھے لوگ ہیں, لکھائی کا کام جانتے ہیں, ایسا کرو ان کو ہمیں لکھائی سکھا دیں, ہم تمہیں آزاد کر دیں گے, اور باقی جو مالدار ہے 1000 درہم سے لے کر 4000 درہم تک فدیہ دے دو, آزاد کر دیں گے. خدا کے پیغمبر نے بلال جا کر سردارانہ مکہ کو پیغام دے دے, اور ایک نے اپنے پیچھے اپنے علاقے میں مکے میں اللہ اکبر پیغام روانہ کر دیا, پیسے لے کے آؤ ہمیں چھڑا کے چلے جاؤ. حضرت لقیط نے ابو العاص بن ربیع نے بھی پیغام بھیج دیا. یہ پیغام سیدہ زینب کو ملا, زینب آ جا فدیہ دے جا, اپنے ابے سے مجھے چھڑا کر واپس لے جا. حضرت لقیط ابو العاص کے بھائی اللہ اکبر کی نانا حضرت زینب کہنے لگی میرے پاس کچھ نہیں, اپنے گلے میں سے ہار نکالا کہ نانا کو دے دیا, اور کہنے لگی جا میرے ابے کے قدموں میں جا کے رکھ دینا اور میرے شوہر کو چھڑا کے لے آ. میرے عزیزوں جو فدیہ دیا جا رہا تھا, سرداران مکہ لائن میں کھڑے تھے, ان میں ابو العاص بھی آ کے کھڑے ہو گئے, ان کے ہاتھ کے اندر ہار تھا, کنانا بھی ساتھ کھڑے تھے. رحمت دو عالم کی اچانک ابو العاص داماد کے چہرے پر نگاہ پڑی اور ساتھ ہی ہاتھ پہ نگاہ پڑی. اللہ اکبر. جب ہاتھ میں ہار دیکھا سر جھکا کے رونے لگ گئے. آپ کے رونے کی آواز صدیق کے کانوں میں پہنچی, رونے کی آواز آپ کے عمر کے کانوں میں پہنچی. یا رسول اللہ آج خوشی کا دن ہے, آج فتح کا دن ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. آج آپ کیوں رو رہے؟ پیغمبر نے میرے عزیزوں بڑے درد مرے انداز میں کہا خدیجہ خدیجہ ہی تھی, خدیجہ خدیجہ ہی تھی. یا رسول اللہ خدیجہ کا ذکر کوئی نہیں, خدیجہ کہاں سے یاد آ گئی؟ ابو بکر وہ ہار دیکھے میری خدیجہ کا ہار ہے, ابو عمر وہ ہار دیکھ میری خدیجہ کا ہار ہے. اوے یارو خدا کے واسطے اپنی گھر والیوں کی سلامتی کی دعائیں مانگو. بھابیوں کے نووں کے بس ہو کے دیکھ لو, بہووں کے بس ہو کے دیکھ لو, ایک دن میں اوقات پتہ لگ جائے گی. اور میری بہنوں اگر سن رہی ہے اپنے
अपने सुहाग की सलामती मांगो। 7 बेटे क्यों न हो, रब्बे काबा की कसम, औरत तो मर्द की कमाई पे नाचती है, जनाजा उठने की देर है। ये औलाद तो मेरे अजीजों शरबत दवाई पर तरसा तरसा के मारती है। एक बूढ़ा और बूढ़ी अपने घर में मेरे अजीजों उजड़ों की तरह बैठे थे, कपड़ों पे मैल है, रोटी सूखी हुई आगे पड़ी है, पानी वाला प्याला टूटा पड़ा है। एक आदमी रिश्तेदार था या गैर रिश्तेदार था, मकान का पर्दा देखकर, मकान का दरवाजा खुला देखकर पर्दा हटा कर अंदर चला गया और जाके कहने लगा, अब्बा जी ये हालत कैसी बना रखी है? अम्मा क्या तेरे घर में तेल कोई नहीं, तेरे सर में तेल लगाने वाला कोई नहीं, अब्बा जी तेरे कपड़े धोने वाला कोई नहीं। औरत कहने लगी, माँ कहने लगी, चुप कर जा, चुप कर जा। वो बाप कहने लगा, अब नहीं बोलूंगा तो कब बोलूंगा? उस जवान का हाथ पकड़ के कहने लगा, अल्लाहु अकबर, पुत्र ले गए नोवा, धिया ले गए हो, पुत्र ले गए नोवा, धिया ले गए हो, बुढ़ड़ी बुढ़ड़ा एवें बैठे जेवें बैठे चोर। अब तो मौत का इंतजार है, कब बुलावा आ जाए। हर घर की हालत है। जाओ जाओ, किसी बाबा जी को बगैर पंखे के नीचे मस्जिद के अंदर बैठा देखो और उससे पूछो घर क्यों नहीं जाता। बहू ने मेरे घर में ताना मार दिया, अब्बा तुझे चलना ही नहीं आता, तेरी जूतियों पे जो गंद लगता है मेरे घर का फर्ज खराब होता है। अब्बा भी कहता, बेटा कहता, अब्बू जी आपको क्या पड़ी, बाजार में फिर फुर्रिया करो गर्मी के मौसम में, जब शाम को मैं घर आऊं तो फिर आ जाया करो। जो बेटा अपनी गैर मौजूदगी में अपने बाप को घर में बढ़ने नहीं देता, वो मरने के बाद कब्र पे जाके कुरान सुनाएगा। इसीलिए भग करके गयूर मुसलमानों अपने हाथों से कुछ करके चले जाओ, वरना मेरे अजीजों औलाद पे माल न रखियो। नसीबों वाले वो लोग हैं जो अपने बच्चों के कंधों पे चले गए। इस पैसे के लालच ने, इस माल और डॉलर ने, इस पाउंड ने अपनी औलाद को हमारे से इतना दूर कर दिया, मरे हुए 40 दिन गुजर जाते हैं, औलाद वापिस आने को तैयार नहीं होती है। अब ये मुहर्रमुल हराम आएगा, देखना कब्रों के अंदर कब्रिस्तान मेला लगा होगा, कोई फूलों की माला, कोई मखाने की डली, कोई पानी, कोई शरबत, कोई मट्टी लेके जाएगा। उस दिन तो मट्टी भी सोने से ज्यादा नायाब हो जाएगी मेरे अजीजों। कोई फूलों की माला, कोई अगरबत्तियों का गुच्छा लगा के आ रहा है, अल्लाह अकबर, पसीने में शराबूर होके आ रहा है। जब कब्र से बाप की, जब कब्र से माँ की हट के वापिस आता है, अम्मा भीनी भीनी आवाज में, अम्मा सहमी सहमी, अब्बा डरे डरे अंदाज में आवाज दे के कहता, बेटा फूलों की चादर डालने वाले, अगरबत्तियां जलाने वाले, पानी के प्याले रखने वाले, मसूर की दाल डालने वाले, रब्बे काबा की कसम इनमें से हमें किसी चीज की जरूरत नहीं है। तो ये सारे काम करके कब्र का ऊपर का सजा के चला गया। काश 3 मरतबा यहाँ खड़े होके कुल अल्लाह पढ़ के चला जाता तो कब्र भी जन्नत का बाग बन जाती। कौन पढ़े भाई? हाँ हाँ, नसीबों वाले वो लोग हैं जो अपने माँ बाप को याद करते हैं, और नसीबों वाली वो औलाद है जिनके माँ बाप दुआओं में याद करते हैं। किनाना इधर आओ जी। ये अबुल आस के हाथ में क्या है? इसकी बीवी का हार है, निकालो इसे लाइन से। अबुल आस इधर आइए, तेरे पास पैसे नहीं कोई थे फिदिया देने के लिए? का नहीं। तूने क्या किया? कम मक्के पैगाम भेजा, मेरा भाई मेरी बीवी का हार लेके आया। अबुल आस तुझे पता ही हार किसका है? अल्लाह। नबूवत की आंखों में आंसू, बिलाल खड़ा रो रहा है। फरमाया ये मेरी खदीजातुल कुबरा की निशानी है। निकाह का वक़्त था ज़ैनब का, मेरी खदीजा ने अपने गले से हार निकाल कर ये हार ज़ैनब के गले में डाल दिया। आज ऐसा औखा वेला आ गया, आज ऐसी परेशानी आ गई, बेटियां बाप को हार उतार के देने लगी। फरमाया ओ लोगों, हार तो रख लूंगा लेकिन क़यामत की सुबह तक बेटियों का मान टूट जाएगा। झोली फैला के बैठ गए। फरमाया मेरे सहाबा, मैंने आज तक तुम्हारे से कुछ मांगा कोई नहीं, आज मांगू तो दोगे? कमली वाले हुक्म फरमाइए। आपने फरमाया ये मेरे दामाद को ऐसे ही छोड़ दो और मेरी ज़ैनब का हार वापिस भेज दो। अल्लाह अकबर, मैं धी की जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकता। आज ये हार आया, मैं
محمد سے برداشت نہیں ہو رہا. واہ محمد طائف کی گلیوں میں پتھر کھا کے نہ روئے. او لوگوں چمڑے صحابہ کے ادڑے صبر و استقلال کا دامن پکڑا. او لوگوں چہرہ خون سے لہولہان ہو گیا. اونٹ کی اجڑی ڈال دی گئی, کبھی آنکھ میں آنسو نہ آیا. آج بیٹی کی بے بسی کو دیکھ کے محمد کی آنکھ میں آنسو آ گیا. 10-10 لاکھ روپے کا جانور قربانی پہ ذبح کرنے والوں, تمہیں یاروں کے ساتھ ٹکا کباب تو یاد آئے, 1 کلو کی تھیلی لے کے بہل کے دروازے پر جانا بھی یاد آیا. یہ کون ہے؟ میں نے 10 لاکھ روپے کا جانور لیا. یہ کون ہے؟ میں نے 5 لاکھ روپے کا جانور لیا. یہ جانور 1 لاکھ 1.5 لاکھ میں مل سکتا تھا. اللہ اکبر. اگر نمود و نمائش ہے تو یہ جانور تیرے لیے وبال بنے گا, اگر اللہ کی رضا ہے تو جنت کی سواری بنے گا. میرے پاس بھی کوئی آیا ہوگا, حضرت جی 10 لاکھ روپے کی قربانی لی, میں نے 10 لاکھ کا جانور لیا. میں نے کہا اللہ قبول فرمائے. یہ بتا کتنے بہن بھائی ہو؟ کہ 4 بہن بھائی ہیں. کتنے دنیا میں باقی, کتنے دنیا سے چلے گئے؟ کہ 2 باقی, 2 چلے گئے. میں نے کہا اللہ اکبر. بہن ہے کا جنازہ اٹھ گیا, بھائی ہے جنازہ اٹھ گیا. میں نے کہا بتا یتیم بھانجے بتیجے کیا کرتے ہیں؟ کوئی ہوٹل پہ نوکری کر رہا ہے, کوئی موٹر سائیکل کی ورک شاپ پہ ہاتھ کالے کر رہا ہے. میں نے کہا کیا انہوں نے قربانی لی؟ کہنے لگے 20 کلو کے آٹے کے پیسے کوئی نہیں, قربانی کہاں سے لیں گے؟ میں نے کہا میاں پھر تو نے بڑی غلطی کر دی. 10 لاکھ روپے کا ایک جانور لایا, 10 لاکھ روپے کے 3 جانور لے کے آتا. ایک اللہ اکبر بیوہ بہن کے دروازے پہ کھڑا کرتا, ایک یتیم بھتیجوں کے دروازے پہ کھڑا کرتا. عید کا دن ہوتا, اللہ اکبر, چوری تیرے گھر کے جانور پر بھی پھرتی, اور چوری بہن بھائی کے دروازے پر جو جانور کھڑا تھا اس پر بھی پھرتی. اللہ اکبر. تیرا بیٹا جانور کی رسی پکڑ کے کہتا ابا لے کے آیا, بھتیجا کہتا چاچا لے کے آیا, بھانجا کہتا ماما لے کے آیا. جب جانور کی رسی بھانجے کے ہاتھ میں بہن پکڑ کے دیکھتی, جولی پھیلا کے دیکھتی, اللہ ویرے کو آباد کر دے. رب کعبہ کی قسم چوری تیرے جانور پر بھی پھری, چوری ان جانوروں پر پھری. پتہ نہیں تو نے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے جانور ذبح کیا, قبول ہو یا نہ ہو. جو جانور بہن و بھائی کے دروازے پہ کھڑا آیا, ادھر میرے عزیزو گلا کٹا, ادھر جنت سے قبولیت کا تیرے لیے انعام آ گیا. یا گوشت کی تھیلی کو نہیں لے کے جاتا. اور ایک بات مجھے سمجھ نہیں آتی, لوگ کہتے ہیں غریبوں کو دو, غریبوں کو دو, رشتہ داروں کو دے کے کیا کرنا, انہوں نے قربانی کر رکھی ہے. اور جاؤ رشتہ داروں کے گھروں میں جاؤ, جن کو کسائی نہیں ملتا پہلے دن ان کے گھر گوشت نہیں پکتا. جب خدا کہہ رہا ہے وَآتِ ذِی الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَالْمِسْكِينَ, پہلے اپنوں کو دو پھر غریبوں مسکینوں کو دو. اور جب نبی نے کہا کہ اس 3 جانور میں 3 حصے کرو, ایک اپنے لیے, ایک فقیروں کے لیے, رشتہ داروں کے لیے, تو بڑا چودھری ہے, اس نے کر رکھی ہے وہاں نہ دو جی. تجھے چاہیے سب کے گھروں کو آباد کر, اللہ تیرے گھر کو آباد کرے گا. یہ انہیں کی زندگی سے ہمیں واقعات مل رہے ہیں. جب ابو العاص کو, حضرت لقیط کو اب بیٹا پیدا ہونا, نام رکھنا لقیط, کہنا کون ہے؟ کہ نبی کا پہلا داماد ہے صلی اللہ. کون کون رکھے گا انشاءاللہ؟ وہ نہ ہاتھ کھڑے کرے کہ جن کے رشتے نہیں آ رہے, رکھے گے نا انشاءاللہ. صحابہ صحابیات ازواج مطہرات کے نام پر اپنی اولاد اپنے بچوں کے نام رکھو. مجھے نہیں پتا, علماء بتلائیں گے برکت آئے گی نہیں آئے گی, لیکن رب کعبہ کی قسم یہ وہ برکت والے نام ہیں جن ناموں کو زبان سے مصطفیٰ نے لیا اور عرش پر خدا نے لیا. نیک نام رکھیں گے نا صحابہ کرام کے نام. ابو العاص اب تو کلمہ پڑھ لے, نبی نے کہا نہیں. چلے گئے, حضور نے فرمایا نہیں روکو اس کو, جانے دو. دوسری مرتبہ یہ پھر مال تجارت لے کے مکے والوں کا ہے, مسلمانوں نے پھر آگے قابو کر لیا, حضور کی خدمت میں لایا. آپ نے فرمایا چھوڑ دو. صحابہ کہنے لگے اب تو غیرت کھا, اب تو کلمہ پڑھ. حضور کا مکھڑا مبارک دیکھا, آنکھوں میں آنسو آ گئے.
کہنے لگے مکے والوں کی امانت میرے پاس ہے، لوٹا کے آؤں گا۔ اگر میں نے کلمہ پڑھ لیا کہیں گے نبی کا دماد ہمارا مال کھا گیا۔ اوے لوگوں، کردار والوں، خاندان والوں، شخصیت والوں، نسلوں والوں، خدا کے واسطے 2 نمبر کام کرتے ہوئے اپنے ماں باپ کا خیال کیا کرو، اپنے بڑوں کا خیال کیا کرو، اپنی نسل کا خیال کیا کرو۔ لوگ گالی دیتے ہیں، تمہیں نہیں دیتے، کام تمہارا ہوتا ہے گالی ماں کو دیتے ہیں، کام تمہارا ہوتا ہے گالی دادے کو دیتے ہیں، کام تمہارا ہوتا ہے گالی باپ کو دیتے ہیں۔ خدا پاک کی قسم، وہ لوگ قبروں میں چلے گئے جو اپنے پرکھوں کی پگڑی کے شملے کو برقرار رکھا کرتے تھے۔ آج یہ اولاد اپنے باپ کی پگڑی اپنے ہاتھوں سے رلا رہی ہے، پھر بھی کہہ رہی ہے نوکری بھی نہیں ملتی، پھر بھی کہتے کام نہیں ہوتا۔ آجا میں تجھے وظیفہ بتاؤں، تیرے بگڑے کام بنیں گے۔ اللہ اکبر، تیری کاموں میں جو رکاوٹ ہوگی اللہ وہ کام بنا دے گا۔ میاں کوئی میرے سے دعا کرواوے گا، حضرت جی دعا فرما دو بچے کو یوں ہو جائے، حضرت جی دعا کر دو میرا مسئلہ ہو جائے۔ اور جوانوں، بکر کے غیور مسلمانوں، اگر ماں باپ گھر میں موجود ہے تو دعا کروانے کے لیے سخی سلطان بہو جاتا ہے، تو دعا کروانے کے لیے قبولیت کے لیے فرید الدین گنج شکر کے دربار جاتا ہے، علی حضرت علی اجمیری کے پاس جاتا ہے، کئی خانقاہ پہ جاتا ہے۔ اور ایک کملہ، اگر ماں باپ گھر میں موجود ہو، اگر تجھے کوئی مسئلہ درپیش ہو، اپنے ماں باپ سے دعا کروا۔ رب کعبہ کی قسم، بال 2 ہے، ایک بال کالے ایک بال سفید، کالے بالوں کا اللہ خیال کرتا ہے اور سفید بالوں کا اللہ حیا کرتا ہے۔ ماں باپ سے دعا کروا۔ مولوی جی میرے ابو تو دنیا سے چلے گئے، میں نے کہا قبرستان چلا جا کے ماں باپ کے قدموں میں بیٹھ جا، اللہ اکبر، جتنا قرآن پڑھ سکتا ہے پڑھ، اور پھر تصور میں کہ امی جی بڑا پریشان ہو، ماں جب پسینہ ماتھے پہ دیکھ کے پنکھا جلا کرتی تھی، آج پنکھا جلنے والی کوئی نہیں، اما آج پریشانیوں کا پسینہ آیا ہوا ہے۔ رب کعبہ کی قسم، ان کا کنیکشن ہمارے سے زیادہ اللہ کے ساتھ ہے، وہ ایک قدم ایک سٹیپ اور اللہ کے قریب ہو گئے۔ فرمایا او لوگو، اللہ اکبر، جب ماں باپ کو تصور میں یاد کیا جاتا ہے، سنو حدیث، ارشاد فرمایا رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے، ماں باپ کے مرنے کے بعد جو ماں باپ کی قبر پہ جائے گا، پڑھے گا نہیں، درود شریف نہیں پڑھے گا، قرآن پاک نہیں پڑھے گا، تسبیحات نہیں کرے گا، ماں باپ کی قبر پہ جا کے پیار و محبت سے ماں باپ کی قبر کو دیکھے گا، اللہ 2 انعام عطا فرمائیں گے۔ پہلا انعام، اللہ مال میں برکت عطا فرمائے گا، دوسرا انعام، اللہ رزق کی تنگیاں دور فرما دے گا۔ بکر والوں، ماں باپ گھر میں، ماں باپ قبر میں ہو، اللہ زیارت سے رزق کی تنگی دور کرتا ہے۔ جس کے بوڑھے ماں باپ گھر میں ہو، وہ روٹی پر گھی لگا کے کھلائے گا، خدا کتنا انعام عطا فرمائے گا۔ مکے گئے واپس، لوگوں کی امانتیں واپس کی، اور پھر کہا سارے حرم میں جمع ہو جاؤ، مجھے جانتے ہو میں کون ہوں، زینب کے گھر والا، مجھے جانتے ہو میں کون ہوں، میں رسول اللہ کا داماد ہوں، روک سکو تو روک لو، آج تمہیں کلمہ پڑھ کے سناؤں گا، آج مسلمان ہو رہا ہوں، تلوار ہاتھ میں، اور زبان سے کہہ رہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد الرسول اللہ۔ پھر مدینے میں آئے، مدینے کے ہو کے رہ گئے، حضور کے وصال تک حضور کے ساتھ سیدنا صدیق اکبر کے زمانے میں ایک خاموشی اختیار کر لی، پھر آپ کا انتقال ہوا۔ یہ نبی کی زینب کا داماد گھر والا، حضور کے 3 داماد، پہلا داماد حضرت لقیط ابو العاص بن ربیع، کیا نام ہے، حضرت لقیط، دوسرا داماد عثمان ذو النورین جس کو اللہ کے پاک پیغمبر نے ام کلثوم رقیہ دی، تیسرا داماد علی المرتضی جس کو سیدہ فاطمہ الزہرا دی۔ میرے عزیزو، ہر طرف جھنڈوں کے رنگ بدل گئے، اللہ ان کو مبارک کرے، لیکن الحمدللہ اہل سنت والجماعت کا، علماء حق، علماء دیوبند کا اسٹیج یہ ہے کہ ہم ایک نواسے کو یاد نہیں کرتے، ہم نبی کے ہر نواسے کو یاد کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، نبی کا نواسا حسن بھی ہے، نبی کا نواسا حسین بھی ہے، نبی کا نواسا محسن بھی ہے۔ اوے لوگو، اللہ اکبر، ہم نے کربلا کے واقعوں کو بڑا محدود کر دیا۔ کیا محدود کیا؟ ماں فاطمہ کی گود میں دودھ پلایا، نانے کے کندھے پہ بٹھا کے سیدھا کربلا کے میدان میں پہنچایا۔ تربیت کرنے والے کون تھے؟ قرآن پڑھانے والے کون تھے؟ نمازیں پڑھانے والے کون تھے؟ انگلی پکڑ کر
کر مسجد میں لانے والے کون تھے؟ دعوتیں کرنے والے کون تھے؟ اللہ اکبر، کردار دکھانے والے کون تھے؟ کل کے درمیان رہ کے جنگیں لڑی، کل کی صحبت میں رہ کے نمازوں کے سجدے کیے۔ میرے عزیزوں، آسمان کے ستاروں کی طرح نام نظر آئے گا۔ ادھر دیکھو گے چاچا ابو بکر آئے گا، ادھر دیکھو گے چاچا عمر آئے گا، ادھر دیکھو گے خالو عثمان نظر آئے گا، ادھر دیکھو گے ابا علی نظر آئے گا، کہیں معاویہ نظر آئے گا، کہیں اکرمہ نظر آئے گا، میرے عزیزوں کہیں ابو ذر نظر آئے گا، کہیں ابو ذر غفاری نظر آئے گا۔ کون حسن کون حسین رضی اللہ تعالی۔ حضرت حذیفہ کہتے ہیں میری اماں نے مجھے جھجوڑا اور جھجوڑ کے کہنے لگی حضور کی مجلس میں کیوں نہیں جاتا؟ میں نے کہا اماں بھی مغرب کی نماز میں جاؤں گا۔ اماں نے ہاتھ پکڑا حذیفہ کا، جی اماں جان کا، جب نبی کی خدمت میں جائیو اپنے لیے میرے لیے مغفرت کی دعا کروا لینا۔ حضرت حذیفہ کہنے لگے میں چلا گیا اور جا کے میں نے حضور کے پیچھے نماز پڑھی۔ رحمت دو عالم نے نماز کا سلام پھیرا، نماز سے فارغ ہوئے اور فارغ ہونے کے بعد آپ نے نمازیوں کی طرف منہ کیا، میں رسول اللہ کے پیچھے جا کے کھڑا ہو گیا۔ حضور نے منہ موڑ کے دیکھا، فرمایا حذیفہ ہاں کہ جی یا رسول اللہ کہ کب آیا؟ کہ آپ کے پیچھے نماز پڑھی۔ نبوت نے یوں کر کے دامن پھیلایا، فرمایا حذیفہ اللہ تیری اور تیری ماں کی مغفرت فرما دے۔ میں منہ میں انگلی ڈال کے سوچنے لگ گیا، اللہ اکبر، اتنے میں حضور کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی۔ آپ نے فرمایا حذیفہ اللہ نے جب سے کائنات بنائی اس وقت سے لے کر آج تک یہ فرشتہ زمین پہ نہیں آیا، آج یہ پہلی مرتبہ فرشتہ میری زیارت کرنے کے لیے آیا۔ حذیفہ تجھے پتہ یہ فرشتہ کیا کہہ رہا ہے؟ محمد تیری بیٹی فاطمہ کو اللہ نے جنتی عورتوں کی سردارن بنا دیا اور تیرے بیٹے حسن حسین کو نواسوں کو اللہ پاک نے جنت جوانوں کا سردار بنا دیا۔ کون حسن رضی اللہ تعالیٰ؟ تھکے تو نہیں؟ موضوع صحیح چل رہا ہے؟ کون حسن رضی اللہ تعالیٰ گود میں لیے بیٹھے ہیں، اللہ اکبر، اذان ہوئی مسجد میں تشریف لے آئے اور لا کر سجدے والی جگہ پر حضرت حسن کو بٹھا دیا، نیت باندھ کے اللہ اکبر کہہ کے کھڑے ہو گئے، رکوع کیا، قیام رکوع کرنے کے بعد سجدہ کیا، پھرتیلا تھا حسن، چڑھ کے نبی کی گردن پر آ کے بیٹھ گئے، خدا کے پیغمبر نے سجدہ ہی لمبا کر دیا، اللہ اکبر۔ حضرت شداد کہتے ہیں میں نے یوں دیکھا حضور کا سجدہ لمبا ہوتا جا رہا ہے، پھر اچانک حضرت حسن اترے، رحمت دو عالم نے سجدے سے سر اٹھایا، پھر دوسرا سجدہ کیا، اللہ اکبر، میرا حسن پھر آگے حضور کی گردن کندھے پر بیٹھ گیا، اللہ کے پاک پیغمبر نے سجدہ طویل کر دیا، پھر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اترے، پاک پیغمبر نے تحیات کو مکمل کر کر سلام پھیرا، اللہ اکبر، بیٹے کو سینے سے لگایا، فرمایا او میرے صحابہ دیکھ لو یہ میرا بیٹا دو جماعتوں کے درمیان صلح کا پیغام لے کے آئے گا۔ پھر رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ وہ جنتی او جوانوں کا سردار ہے جس کی سواری کو اللہ نے میں محمد الرسول اللہ پسند فرما لیا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے شہزادوں کے پاس، اے لوگو جھگڑا نہیں، اختلاف نہیں، ان کا پیار تھا۔ سن 15 ہجری سے لے کر 40 ہجری تک حضرت حسن کا وظیفہ 5000 روپیہ مہینہ تھا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے، اور پھر ایک مخصوص علاقہ تھا اس کا 10 لاکھ سالانہ جو ٹیکس تھا وہ حضرت حسن کے پاس آیا کرتا تھا۔ تم کہتے ہو جھگڑا ہے؟ امیر معاویہ 6 لاکھ درہم لے کر حضرت حسن کی خدمت میں آئے، یہ لیجیے کیا ہے کہ آپ کی خدمت میں ہدیہ۔ دل میں خیال آیا ابھی کپڑا اٹھا کے دیکھے گا، ابھی درم و دینار کو ہاتھوں میں الٹا پلٹا کے دیکھے گا۔ آپ کے پیروں میں ایک بیٹھا آپ کے جوتے صاف کر رہا تھا، امیر معاویہ دیکھتے اب کیا کرے گا۔ آپ نے فرمایا میرے خدام میرے غلام کا جی کا جلدی کر، یہ 6 لاکھ درہم اٹھا اس جوتی صاف کرنے والی کی جھولی میں ڈال دے۔ حضرت امیر معاویہ ہکے بکے رہ گئے۔ آپ نے فرمایا کہنے لگا چچا جی آپ کیا سمجھتے تھے 6 لاکھ درہم دیکھ کر میرے منہ میں پانی آ جائے گا؟ اتنے پیسے تم آل رسول جوتے صاف کرنے والے کو دے دیا کرتے ہیں۔
کون؟ حسین رضی اللہ تعالی، اللہ اکبر، حاتم طائی کا پوتا آ گیا اور آ کے کہنے لگا میں سخی دادا کی سخی اولاد ہوں۔ کیا کرتا ہے کہ میرا دادا اتنا بڑا سخی تھا، 10 درزے بنی ہوئی تھی، 10 دروازے بنے ہوئے تھے، اس دروازے سے خیرات ملا کرتی، اس دروازے سے پانی ملا کرتا، اس دروازے سے یہ چیز ملا کرتی، 10 جگہ سے میرا دادا خیرات کیا کرتا تھا۔ حضرت حسن حسین کہنے لگے پھر کیا ہوا کرتا؟ اس کی حاجت پوری ہوتی کہ نہیں، اگلے سال پھر دروازے پر آتا۔ حضرت حسین نے ہاتھ پکڑا کہ اور حضور علیہ السلام کے روزہ انور پر لے گئے، جا کے حضور علیہ السلام کے روزے پر سلام کیا اور کہنے لگے دادا، نانا، سخی دادے کا سخی پوتا لے کے آیا، اس نے اپنے دادے کی سخاوت بتائی، آج میں سے اپنے نانے کی سخاوت بتاؤں گا۔ تیرے دادے کے دینے کے 10 دروازے تھے، یہ بھی کوئی سخاوت ہوئی؟ حاجت مند 10 دروازوں پر آ کے دھکے کھائے پھر بھی اس کی حاجت پوری نہ ہو۔ میرے نانے روزے والے کو دیکھ لے، اس کے دروازے پر ایک ہی مرتبہ آ کر کوئی جھولی پھیلاتا، ایک دروازے سے پہلی مرتبہ اتنا دے دیا جاتا کہ موت تک پھر کسی دروازے پہ جانے کی ضرورت نہیں پڑا کرتی تھی۔ کون؟ حسن رضی اللہ تعالی نماز پڑھنے ایک حبشی آیا، حضرت حسن کو دیکھ کے سجدے میں پڑ گیا اور کہنے لگا اللہ 10,000 درہم دے دے، اللہ 10,000 درہم دے دے، اللہ 10,000 درہم دے دے۔ حضرت حسن نے نماز مکمل کی، گھر گئے، 10,000 توڑے میں گٹو میں ڈال کے لائے اور لا کے اس سائل کے ہاتھ میں دے دیے۔ اللہ اکبر، لباس کو دیکھ کے کہنے لگا، حالت کو دیکھ کے کہنے لگا حالت تو تیرے کپڑوں کی یہ لگتی ہے کہ تیرے سے 1 درہم کی امید نہیں، 10,000 درہم کہاں سے لے کے آیا؟ حضرت حسن جہاں کھڑے تھے وہاں سے اپنا منہ موڑا حضور کے روزے کی طرف کر لیا، کہنے لگے ہماری حالت کو نہ دیکھ، ہمارے ہاتھوں کی سخاوت کو دیکھ۔ کہنے لگا بتا تو صحیح کون ہے؟ کہ میرا شجرہ پوچھنا چاہتا ہے تو سن، میری ماں فاطمہ الزہرا، میرا ابا علی المرتضی، میری نانی خدیجہ الکبریٰ اور میرا نانا محمد الرسول اللہ۔ کون؟ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ اکبر، ظہر کی نماز سے تھوڑی دیر پہلے منبر پر آ کر بیٹھ گئے۔ صحابہ جی قریب آ جاؤ، قریب آ گئے، سارے آ گئے۔ فرمایا لوگو اللہ اکبر، میں بڑے غریب گھرانے کا بیٹا تھا، 4 پیسے آ جائیں لوگ غریبی کو بھول جاتے ہیں۔ میرے عزیزو اللہ اکبر، میرے عزیزو وہ قومیں کبھی ان کے سر نہیں جھکا کرتے جو اپنے ماضی کو نہیں بھولا کرتی۔ اور میرے عزیزو 4 پیسے آنے کے بعد، شہر میں گھر بنانے کے بعد، کچے مکان کی دیواروں کی خوشبو کو نہ بھولا کرو، انہی میں پلے، انہی میں بڑے ہو۔ وہ قومیں کامیاب ہوتی ہیں جو اپنا پچھلا دیکھ کر آگے کی طرف قدم اٹھاتی ہیں۔ حضرت عمر منبر پر آ کر بیٹھے، کیا کہہ رہے؟ کہنے لگے او لوگو، میرا باپ بڑا دیہڑی دار تھا، میری اماں جب گھر میں آٹا نہیں ہوتا تھا بنی مخزوم میں میری خالہ کے گھر مجھے بھیج دیا کرتی، میرا خالو مجھے دیکھ کے کہتا ویلے آ گئے، میرا خالو مجھے بکریاں چرانے کے لیے لے جاتا، صبح سے لے کر شام تک ہم بکریاں چرایا کرتے تھے، جب شام کو واپس آتے تو میرا خالو 1 مٹھی کشمش دیا کرتا اور کہتا اس کونے میں بیٹھ کے کھا لے۔ میں وہ مٹھی کشمش 8 فٹ کا میرا قد، میرا پیٹ نہ بھرتا، میں ساری رات کروٹیں بدل کے روتا۔ اتنے میں بلال نے اذان دی، اتنے میں نبی کے صحابی نے اذان دی، عمر مصلی پر آئے اور آ کر نماز پڑھائی۔ نماز پڑھا کر جب مصلی خالی کیا، عبد الرحمن بن عوف نے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر ہاتھ پکڑ لیا، کہنے لگے عمر یہ بات بتلانے کے لیے تو نے مدینے والوں کو اکٹھا کیا تھا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگ گئے، حضرت عبد الرحمن بن عوف سے ہاتھ چھڑایا، منبر پر جا کے بیٹھ گئے اور کہنے لگے بھائی عبد الرحمن، آج ملک مصر اور شام سے کچھ لوگ آئے تھے، انہوں نے آ کے مجھے سلام کیا اور آ کر کہا عمر تیرے عدل کے، تیری خلافت کے ڈنکے ملک شام مصر میں بجنے۔ میرے اندر ذرا خوشامد سی آ گئی، میرے اندر میں آ گئی، میں نے سارے صحابہ کو اکٹھا کر کر اپنا ماضی بتلایا کہ عمر اوقات کے اندر رہے، تیری اوقات 1 مٹھی کشمش کی تھی، آج تجھے 22 لاکھ مربع میل کی حکمرانی دے دی۔ اے عمر یہ طاقت کا کمال نہیں، محمد کی نگاہوں کا کمال ہے۔ کون؟ عمر رضی اللہ تعالی منبر پر آ کے کھڑے ہوئے
اور اعلان کر رہے اسمعوا واطیعوا، او لوگوں میری بات سنو، میرا کہا مانو۔ کونے سے سلمان فارسی، اس کونے سے فلانے صحابی کھڑے ہو گئے۔ اے لوگوں آج میرے عزیزو اپنے سے بڑے کے آگے ذرا کھڑے ہو کر سینے تان کر آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہنا بڑا مشکل ہے۔ صحابہ کھڑے ہو گئے۔ 22 لاکھ مربع میل کا حکمران جس کے رکے کو دریا کی موجیں مانے، 22 لاکھ مربع میل کا حکمران جس کے خط کو اور جس کی چادر کا لاوا حیا کرے، اور میرے عزیزو 22 لاکھ مربع میل کا حکمران۔ صحابہ کہہ رہے لا نسمع ولا نطیع، ہم نہ تیری بات سنیں گے نہ تیرا کام مانیں گے۔ حضرت عمر کہنے لگے میرے یارو کیا ہو گیا؟ کہنے لگے عمر اگلی بات بعد میں کرنا، حکم نامہ جاری بعد میں کرنا، پہلے یہ بتا جو تو نے کرتا پہن رکھا ہے یہ کپڑا تیرے پاس کہاں سے آیا ہے؟ کہتے ہو فاطمہ کا کھا گئے، اور توڑ دو ایسے موبائلوں کو، ختم کر دو ایسے پیکجوں کو جو نبی کے دامادوں کی نبی کے سسروں کی توہین کرے۔ اور پوری انتظامیہ سے گزارش کرتا ہوں، اور بکر والے ارلے والے بھی پرلے والوں سے گزارش کرتا ہوں، خدا را 1400 سال پہلے جو نبی کی پاک جماعت نبی کے ساتھ وفاداری نبھا کے چلی گئی، آج 1400 سال کے بعد تمہیں انہیں گلے کیوں یاد آ رہے؟ او میرے یارو، یار کے سامنے یار کی برائی کرو، یار ناراض ہوتا ہے، نبی کے یاروں کی برائی کرو، آمنہ کا لال روزے میں ناراض ہو جاتا۔ 4 تھی 3 تھی 1 تھی، تجھے کیا لینا؟ نبی کا صدیق ہے، نبی کا عمر ہے، اللہ اکبر، جنہیں روزے میں سونے کی جگہ مل گئی وہ فاطمہ کیسے کھا سکتے تھے؟ اور میرے چاند اور میرے پیاروں اور میرے یاروں، تیرے بیٹے کوئی گالی دے تو اسے اپنے محلے میں برداشت نہیں کرتا، اسے اپنی دکان سے پاس برداشت نہیں کرتا، جو فاطمہ کو دھکے دے یہ کیسا باپ ہے جنہیں روزے میں سلا کے برداشت کر رہا ہے؟ اللہ اکبر۔ الصحابہ کلہم عدول، سارے صحابہ عادل تھے، سارے صحابہ انصاف پسند تھے۔ رب کعبہ کی قسم ہے صحابہ اللہ اکبر وفادار تھے، کہہ دو آل رسول کے وفادار تھے، کہہ دو آل رسول کے وفادار تھے، بلند آواز سے کہو آل رسول کے حبدار تھے، وفادار تھے۔ رب کعبہ کی قسم رشتہ داریاں بھی ان کی تھی، تعلق داریاں بھی ان کی تھی، لینا دینا بھی ان کا تھا۔ اوے لوگو اللہ اکبر، ان کے گلے مت کرو۔ کہنے لگے لا نسمع ولا نطیع، نہ تیری بات سنیں گے نہ تیرا کام مانیں گے۔ بتا تیرا یہ کرتا کہاں سے آیا ہے؟ یہ نیا جوڑا کہاں سے سلوایا؟ عید کی نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کے ترانے ہو رہے، عمر جا رہے ہیں، اللہ اکبر، وہ سیدھا پیمند والا کرتا پہنا ہوا اور پیر کے اندر جوتا ہی کوئی نہیں۔ صحابی روک کے کہتے ہیں عمر جوتا کہاں چلا گیا؟ فرمایا کیا ننگے پیر عید نہیں ہوتی؟ اوے لوگو میری تنخواہ مجھے نیا جوتا لینے کی اجازت نہیں دیتی، نیا جوتا بیت المال سے لوں گا تو خدا کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ اوے بیت المال سے جو 2 درہم کا نیا جوتا نہیں لیتا وہ فاطمہ کا باغ کیسے کھائے گا؟ چلو فرض مانو فاطمہ کا باغ کھا گئے تو آگے کس اولاد کی ملکیت کیا تھا؟ دیا کسے تھا؟ وہ باغ کہاں چلا گیا؟ امام زمانہ کی طرح پہاڑوں میں غائب ہو گیا؟ وہ باغ ہے کہاں؟ اڑ کے گلے کرتے ہو جن کو اللہ کہہ رہا ہے محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذلک مثلهم فی التوراۃ ومثلهم فی الانجیل۔ اور نبیوں پر کتابیں جو نازل ان میں تذکرے، سر جھکا کے بیٹھ گئے، آنکھوں میں آنسو۔ عبداللہ بن عمر اٹھے، ابا کی ٹھوڑی پکڑ کے اوپر کی اور اپنے صافے سے آنسوؤں کو صاف کیا کہ ابا وہ اولاد کیا کرے جن کا باپ ان کے سامنے روئے، مر نہ جائے؟ جوان اولاد کے ہوتے ہوئے باپ روئے؟ چچا جواب میں دوں گا۔ باپ کو سینے سے لگایا، چچا کل شام میں اپنے ابا کے گھر گیا تھا، میرا باپ تسلے میں پانی ڈال کر ننگا بیٹھا ہوا تھا، تہمت پہنا ہوا تھا،
پانی ڈال کر اللہ اکبر اپنا تن کا کرتا دھو رہا تھا۔ میں نے کہا ابا جان کیا کر رہے ہو؟ کہ میرا باپ اتنے میں کرتا ملنے لگ گیا، ادھر ملتا تو ادھر سے چھی جاتا، ادھر ملتا تو ادھر سے چھی جاتا۔ میں نے باپ کا کرتا اٹھایا، میں نے کہا کیا کرے گا؟ کہ بیٹا کل پہن کے قصر خلافت میں جاؤں گا۔ میں نے کہا ابا یہ کرتا پہننے کے قابل ہی کوئی نہیں رہا، جگہ جگہ سے پھٹ گیا۔ کہنے لگے بیٹے 22 لاکھ مربع میل کا حکمران، اس کے پاس دوسرا کرتا ہی کوئی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ کہ آج جو بیت المال سے سب مسلمانوں کو کپڑا ملا، کہ بیٹے میرا قد لمبا جسم چوڑا، اتنے کپڑے میں میرا کرتا نہیں بنتا۔ اللہ اکبر۔ چچا میں اپنے گھر دوڑا گیا، جو میرے حصے کا کپڑا تھا وہ لا کے میں نے باپ کی جھولی میں ڈالا۔ تب میرے باپ نے 2 کپڑوں کو جوڑ کے کرتا بنایا۔ سلیمان کو دیکھا رو رہے ہیں، صحابہ کو دیکھا رو رہے ہیں، مسجد نبوی میں رونا دھونا شروع ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ ایک صحابی کھڑا ہوا، حضرت عمر کو دیکھ کے کہنے لگا عمر تیرے پہ انگلی اٹھانا مقصد نہیں تھا، تیرا انصاف والا زمانہ دنیا کو بدلانا مقصد تھا۔ اے عمر اشارہ کرنا تیرا کام ہے، سر کٹا کے تیرے قدموں میں نچھاور کرنا ہمارا کام ہے۔ کون؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ۔ اور میرے عزیزو اللہ غنی، آخری باتوں میں چھوٹی سی بات لے لو۔ کون؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ۔ اللہ اکبر۔ جب فتوحات کا زمانہ آ گیا، صحابہ اکرام مشورہ کر رہے ہیں عمر سے کو اپنی پگڑی بدل لے، عمر سے کو اپنا کرتا بدل لے، عمر سے کو اپنے تکیے کو بدل لے۔ اینٹ کے سرانے پر کب تک زندگی گزارے گا؟ ایک کرتے میں پھٹے ہوئے تہمت پہ کب تک زندگی گزارے گا؟ اللہ اکبر۔ 17 پیوند والا کرتا کب تک پہنتا رہے گا؟ کہے کون؟ عمر تیرا جلال ہے۔ اللہ اکبر۔ 2 مائیں، حضرت حفصہ بیٹی نبی کی بیوی، حضرت عمر سسر ہے نبی داماد ہے، ایک بیٹی ایک بیوی سیدہ عائشہ سیدنا صدیق اکبر کی بیٹی، 2 مائیں آئی۔ عمر سلام علیکم، اما جان بیٹھ جائی۔ اللہ اکبر۔ عمر تیرے پاس ہم ایک پیغام لے کے آئی۔ کیا پیغام لے کے آئی؟ اللہ اکبر۔ عمر کیسر و کسریٰ کے شہزادے ملاقات کے لیے آتے ہیں، عمر ذرا اپنی حالت بدل لے۔ اللہ اکبر۔ سوکھی روٹی کو گھی لگا لیا کر، بغیر چھنے ہوئے آٹے کو چھان لیا کر، عمر 2-4 نئے کرتے سلوا لے۔ حضرت عمر نے مدینے میں حضور کے روزے کی طرف منہ موڑا، زاروں قطار رونے لگے کہ اماں مجھے نام بتا جو عمر کی حالت کو بدلنے کا کہتے ہیں۔ تماچے مار مار کے میں ان کا چہرہ بگاڑ دو، درے مار کے میں ان کی چیخیں نکلوا دو۔ حضرت عائشہ رونے لگ گئی۔ عمر اللہ تیرے پہ رحم کرے، 22 لاکھ مربع میل کی حکمرانی آ گئی۔ اماں کے آگے سر جھکا کے بیٹی حفصہ کو اپنے پاس بلایا، بیٹی تجھے وہ وقت یاد ہے؟ کہ کون سا وقت؟ ایک دن تو نے حضور علیہ السلام کے سامنے کھانا رکھا، وہ کھانا تو نے میز کے اوپر رکھ دیا، اللہ کا نبی کھانے کو دیکھ کے رونے لگ گیا اور کہنے لگا اے حفصہ یہ بادشاہوں کی طرح مجھے کھانا کیوں دے دیا؟ میں تو غلام ہوں اور غلاموں کا کام تو نیچے بیٹھنا ہوتا ہے۔ اے حفصہ کیا میز ہٹا کے نیچے بیٹھ کے کھانا نہیں کھایا؟ اللہ اکبر۔ ماں حفصہ رو کے کہنے لگی عمر حق کہہ رہا ہے۔ پھر اماں عائشہ سے رض کرنے لگے، عائشہ ساری امت کی ماں، اللہ اکبر، تجھے وہ وقت یاد ہے جب حجرہ مبارک میں عشاء کی نماز کے بعد تشریف لائے، حجرے کا پردہ ہٹایا، اپنے بستر پر پھولدار چادر بچھی دیکھی، قدم باہر نکال کے کھڑے ہو گئے اور کہا عائشہ میرے بستر پر یہ پھولدار چادر کہاں سے آئی؟ میں نے کہا اللہ کے نبی پڑوسن ہدیہ دے کے چلی گئی، آپ کے بستر سے میں نے کوئی بستر نہ دیکھا، اللہ اکبر، بہتر چیز نہ دیکھی، اس لیے میں نے پھولدار چادر بچھا دی۔ آپ کی چیخ نکلی اور آپ نے فرمایا عائشہ ہم اللہ کے نبی ہیں، ہمارے لیے پھولدار چادر کا ہمارے سے کیا واسطہ؟ عائشہ پھر تو نے کیا کیا؟ کہ رب کعبہ کی قسم جب تک میں نے بستر سے چادر نہ اٹھائی پیغمبر نے گھر کے اندر قدم نہیں رکھا تھا۔ آج تیرے میرے گھر میں لڑائیاں ہو رہی ہے، کلین بدلو، فریج بدلو، پردے بدلو، اور میری بیٹی اللہ اکبر، کیا دنیا کے کہنے پر تو سہاگ بھی بدلے گی، قسم بھی بدلے گی؟ خدا را گھر کے اندر رونق کلینوں سے پردوں سے نہیں آیا کرتی، گھر کے اندر رونق تو کردار سے آیا کرتی ہے۔ کردار ایسا بنا اللہ تیری گود کو آباد کرے، کردار ایسا بنا اللہ تیرے گھر کو آباد کرے، کردار ایسا بنا اللہ تیری چوکٹ کو آباد کرے، کردار ایسا بنا بیٹی کی ماں بنے، بیٹے کی ماں بنے۔ خدا تجھے بیٹی دے تو تیری گود میں رابعہ بصریہ نظر آئے، اللہ تجھے بیٹا دے تو تیری گود میں دیکھنے والے کو عبد القادر جیلانی نظر آئے۔ یاد ہے تمہیں سارے منظر؟ کہاں گئی ام سلمہ؟
بلاؤ اللہ غنی، اور پوچھو ام سلمہ سے کہ گھر تشریف لائے، روٹی دسترخوان چنگیر سے آپ نے اٹھائی اور یوں کر کے روٹی کو کھول کے دیکھا، ڈبے کے اندر بالکل اللہ اکبر نیچے جو گھی رہتا ہے اور آگ کی چنگاریاں راکھ بن بن کے اس کے گھی کے ڈبے میں گرتی ہیں، ام سلمہ نے یوں کر کے وہ گھی چپڑ دیا اور روٹی میرے عزیزوں کالے ذروں والی آئی۔ خدا کے پیغمبر نے دیکھ کے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر، اس روٹی پہ گھی کہاں سے آ گیا، اس روٹی پہ گھی کہاں سے آ گیا؟ اے لوگو اللہ اکبر، وہی داستان وہی نقل عمر نے اتاری۔ حضرت حفصہ کہتی ہیں میں گھر میں داخل ہوئی، سوکھی روٹی، جو کی روٹی، بغیر چھنے آٹے کی روٹی، ٹکڑا ہاتھ میں، حضرت عمر نے یوں کر کے چبایا، اللہ اکبر منہ میں ڈبا ڈالا، اللہ اکبر لقمہ یہاں پھنس گیا، پانی منہ میں ڈالا اور اپنے گلے پہ انگلیاں پھیر پھیر کے کہہ رہے عمر اسے نگل جا، عمر اسے نگل جا، کیونکہ قیامت کے دن نہ شکری کی تو اس ٹکڑے کا بھی تجھے جواب دینا پڑے گا۔ ماں یہ رونے لگ گئی، اللہ ماں یہ رونے لگ گئی اور کہنے لگی عمر خدا تیرا بھلا کرے، دسترخوان نہ بدل، مکان نہ بدل، کھانا نہ بدل، چلیے کرتا ہی بدل لے۔ حفصہ میری بیٹی، نبی کی بیوی، امت کی ماں، جب تجھے اطلاع ملی سیدہ عائشہ نے دروازے پہ کھڑے ہو کر کہا کہ بلال منبر پر جا کر اعلان کر دے آج امت یتیم ہو گئی، سارے انسانوں کا غمخوار سونا لجپال نبی دنیا سے رخصت ہو گیا۔ ہاں ہاں حفصہ تیرے کانوں میں آواز پڑی تھی، کجی پڑی تھی، تو گھر آئی تو نے سونے من مونے کا چہرہ دیکھا، کہاں ہاں چہرہ دیکھا، اللہ اکبر۔ ام سلمہ نے کپڑا چہرے سے ہٹایا تھا، کہا ہٹایا تھا، کہ پھر تو نے ام سلمہ نے یوں کر کے چہرے سینے پر ہاتھ پھیرا تھا، کہاں پھیرا تھا، پھر مائی سلمہ نے سونگ کے دیکھا تھا، سونگا تھا، کہاں پھر کیا کہا تھا، کہ ام سلمہ نے کہا تھا حضور کے وصال کے بعد میں نے نبی کے سینے پر ہاتھ رکھا اور میں نے کہا سونے کس کے حوالے چھوڑ کے چلا گیا، اللہ کی عزت کی قسم۔ ام سلمہ کہتی ہے موت آ گئی، قبر میں چلی گئی، لیکن ہاتھ سے نبوت والی خوشبو نہ گئی، اللہ اکبر۔ حفصہ تجھے یاد ہے؟ کہنے لگی کیا؟ اللہ اکبر، کہنے لگی حفصہ ام سلمہ نے تو سینے پہ ہاتھ پھیرا تھا، تو نے کیا کیا تھا؟ کہ میں نے چہرے سے یوں کر کے کپڑا ہٹایا، بل دیتے 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 میں یہاں ناف تک لے آئی، بھائی سلمہ نے مجھے کونی ماری، اور کہنے لگی کیا کر رہی ہے؟ اللہ غنی، امت یتیم ہو گئی، تجھے چادر کی لالچ پڑی ہے، اللہ غنی۔ حفصہ تجھے اللہ کی قسم ہے، تجھے سونے نبی کی عزت کا واسطہ، بتا تو کیا دیکھنا چاہتی تھی؟ اما حفصہ سے رہا نہ گیا، چیخ مار کے رونے لگی، کہنے لگی ابا عمر اللہ اکبر، کون کہتا ہے میں برکت کے طور پر، نشانی کے طور پر چادر رکھ رہی تھی، بلکہ میں تو گریبان سے لے کر اللہ اکبر کرتے کے کنارے تک کے پیوند گر رہی تھی، میں نے سارے پیوند گنے اور میرے دروازے پر آ کے کہا اے لوگو مال پر، دولت پر، کپڑے لتے پہ ناز نہ کرنا، تم اس نبی کے امتی ہو جو نبی 17 پیوند والا کرتا پہن کے دنیا سے گیا ہے۔ حضرت عائشہ رونے لگی اور کہنے لگے اے حفصہ کیا میرے کپڑے بدلنا چاہتی ہے؟ اگر نبی 17 پیوند والے کپڑے میں گیا تو مجھے بھی جانے دے۔ پھر رو کے فرمانے لگے 3 دوست تھے، کہہ دو نا سبحان اللہ۔ فرمایا 3 دوست تھے، پہلا دوست بڑی پیاری زندگی گزار کر اپنے آخری مقام پہ چلا گیا، دوسرا دوست اس کے نقش قدم پر چلتا اس کے مقام پر چلا گیا، رہ گئی میری باری، کیا تم مجھے دوستوں سے جدا کرنا چاہتی ہو؟ بعد میں تم جو مرضی کرنا، مجھے اسی ڈگر پہ چلنے دو۔ پھر وہ آخری وقت آیا، نماز کی حالت میں جب آپ کو زخمی کیا گیا، آپ نے عبداللہ بن عمر کو بھیجا، عبداللہ بن عمر کا جی کما عائشہ کے حجرے میں جا کے عمر کا سلام کہہ دے اور کہہ دے یار اپنے یاروں کے ساتھ سونا چاہتا ہے، اللہ اکبر، اجازت دے تو جنت البقیع میں لے جان، اجازت دے تو حجرے میں لے جانا، وگرنہ مجھے جنت البقیع کے کونے میں ڈال دینا، اللہ غنی۔ عبداللہ بن عمر گئے، جا کے دروازہ بجایا، من دق الباب، کون دروازے پر؟ خطاب کا بیٹا آیا۔
اماں کہنے لگی عبداللہ بن عمر اندر آ جا، کہ میں اندر گیا، میں نے دیکھا اماں چنری اپنی آنکھوں پر رکھ کے رو رہی ہے، میں نے دیکھا اماں کا دوپٹہ گیلا ہو گیا، اللہ اکبر، میں نے کہا اماں کیا ہوا؟ کہا آج وہ عمر دنیا سے چلا گیا جس کے بارے میں بدر کے موقع پر حضور نے فرمایا تھا لو نزل عذاب من السماء ما نجا منكم غیر عمر، اللہ اکبر، جس کے بارے میں فرمایا تھا لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب، جس کے بارے میں حضور نے فرمایا تھا جب دار ارقم میں آ کر عمر نے کلمہ پڑھا تھا، حضور نے گلے سے لگا کے فرمایا تھا عمر تیرے کلمہ پڑھنے پر کوئی شیطان ایسا نہیں جو رو نہیں رہا ہو، کوئی آسمان کا ایسا فرشتہ نہیں جو خوش نہیں ہو رہا ہو۔ پھر نبی نے فرمایا تھا اللہ اکبر، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو اتنی شان اللہ نے عطا فرمائی، کہنے لگے ہاں ہاں اس عمر دنیا سے چلا گیا، اس کو یاد کر کے رو رہی ہوں، کہنے لگے ماں جاتے ہوئے گزارش کر کے چلا گیا اور کہہ کے چلا گیا اجازت ہو تو ان یاروں کے ساتھ سونے کی جگہ دے دو۔ اماں کی کوک نکلی، کہنے لگی اللہ عمر کا بھلا کرے، جگہ تو میں نے عمر اپنے لیے رکھی تھی لیکن تیرے احسان کو چکانے کا آج دن آ گیا ہے۔ کب؟ جب سارے مدینے والوں کی میرے پہ انگلی اٹھ گئی تھی، اللہ اکبر، دنیا کہتی تھی عائشہ تیرا دامن داغدار ہو گیا۔ اللہ غنی، ابا اوپر بالکونی میں بیٹھا رو رہا تھا، میں نے کہا ابا جا مدینے والوں کو جا کے میری پاکیزگی بتا۔ ابا کہہ رہا تھا بیٹی اگر میں جا کے لوگوں کو صفائیاں دوں گا لوگ کہیں گے باپ بیٹی کے لیے آ گیا، ابا تو چلی جا، لوگ کہیں گے بیٹی اللہ اکبر آ گئی، یہ کون عائشہ، یہ کون عائشہ، اللہ اکبر۔ سن لو جملہ، کہنے لگی میں تو جھولا جھول رہی تھی، میں تو جھولا جھول رہی تھی، میری اماں نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے لے کے حجرے کے کونے میں چلی گئی، اللہ اکبر، مدینے کی عورتیں آئی مجھے دیکھ کے رونے لگ گئی، کوئی میرے ہاتھ کوئی میرے پیر کو ہاتھ لگا کے رونے لگی، میں نے کہا کیا بات ہے، آج سے پہلے مجھے ہاتھ ہی لگایا، آج سے پہلے مجھے اٹھایا کوئی نہیں۔ مدینے کی عورتیں کہنے لگی عائشہ تیری نسبت بدل گئی، پہلے صدیق کے ساتھ نسبت تھی اب نبی کے ساتھ نسبت ہے، عائشہ تو سارے جہان کے نبیوں کی سردار کی بیوی بننے والی ہے۔ اماں کہتی میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، اتنے میں حضور تشریف لائے، حجرے کا پردہ ہٹایا، میری ماں نے کھٹڑا چرپائی بچھائی، رحمت دو عالم آ کے بیٹھ گئے، میری اماں دودھ کا پیالہ لے کے آئی، رحمت کائنات کے سامنے جب دودھ کا پیالہ آیا آپ نے 3 گھونٹ بھرے اور پھر آنکھ کی ایڑی سے میری طرف دیکھا، میں حضور کو دیکھ کے شرما کے بارے منہ چھپا گئی۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا او میری ساس صاحبہ یہ پیالہ دودھ کا اٹھا میری عائشہ کو جا کے پلا دے۔ میری ماں دودھ کا پیالہ لے کے گئی، مدینے والیاں رونے لگ گئی، میری اماں نے دودھ کا پیالہ لے جا کر میرے منہ کے قریب کیا، میں نے پرے جھٹک دیا، میں نے کہا اماں تجھے دودھ پلانے کی لگی ہے، مجھے تو تیرے سے جدائی کا صدمہ کھایا جا رہا ہے۔ کہ جب میرے دودھ کے پیالے کو جھٹکا مدینے والیاں رو کے کہنے لگی عائشہ کا انکار نہ کر، رب کعبہ کی قسم یہ دودھ نہیں ہے حوض کوثر کا پانی ہے۔ اللہ کہ عمر تیرے آج احسان چکانے کا بدلہ یاد آ گیا۔ عمر وہ وقت یاد ہے جب میرا گھر والا لوگوں سے میری صفائیاں مانگتا پھر رہا تھا۔ عمر اللہ تیرا بھلا کرے تو بھی تو سامنے آ کے کھڑا ہو گیا۔ عمر تیرے ایک جملے نے خدا کے عرش کو ہلا کر رکھ دیا۔ عمر میرے ایک آنسو نے سپر طاقت کو اللہ اکبر بولنے پر مجبور کر دیا۔ کیا طاقت تھی اللہ اکبر میرے عزیزوں، جب حضور نے حضرت عمر سے پوچھا عمر تیرا میری عائشہ کے بارے میں کیا خیال ہے، حضرت عمر نے سادہ جھٹکی سی مثال دی کہ کملی والے کبھی تیرے تھوک سے بدبو آئی کر نہیں، کملی والے کبھی تیرا کوئی سایہ آیا نہیں، کملی والے تیرے جوتے پہ کسی جانور کا گند لگا کے نہیں، کملی والے تیرے جسم پہ مکھی بیٹھی کے نہیں، اللہ اکبر، کملی والے جب تیرے جسم پہ مکھی نہیں بیٹھنے دیتا، تیرے جوتے پہ گندگی لگنے نہیں دیتا تو تیرے بستر پر ناپاک عورت کیسے آنے دے گا۔ حضور نے چادر مبارک اوپر لے لی، وہی کے آثار نظر آئے، اللہ اکبر، چہرہ ہٹا، چہرے سے کپڑا ہٹایا، فرمایا عمر جو فیصلہ تو نے عرش میں سنایا وہ فیصلہ اللہ نے عرش میں سنا دیا ہے، سبحانک ھذا بہتان العظیم۔ جا میں عمر سے کہہ دے آج اس احسان کا بدلہ چکاؤں گی، آج عائشہ نے اپنے در کا دروازہ تیرے لیے کھول دیا ہے۔ حضرت عمر کے پاس بیٹا گیا
اور اللہ اکبر حضرت عمر کے پاس بیٹا گیا اور جا کے کہنے لگا اللہ اکبر، ابا جی، ابا نے اجازت دے دی۔ ابا کہنے لگا بیٹا اجازت خوشی میں دی یا مسکرا کے دی یا غم میں؟ کہ ابا یہ تو پتہ کوئی نہیں۔ کہ بیٹا اب تو عمر کی جان میں جان ہے، جب عمر دنیا سے چلا جائے اللہ اکبر اس وقت جانا اور کہنا اب تو عمر مر گیا ہے، اب تو غلام اجازت مانگتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت علی حضرت حسن آ گئے، حضرت عمر کا ہاتھ پکڑا اور کہنے لگے عمر کیوں رو رہا ہے؟ موت کے ڈر کی وجہ سے رو رہے؟ اللہ اکبر، بار بار تجھے جنتی ہونے کی بشارت دی، موت کے ڈر سے؟ فرمایا علی موت کے ڈر سے نہیں رو رہا، اس ڈر سے رو رہا ہوں موت کے بعد پتہ نہیں عمر کے ساتھ کیا ہوگا۔ اے لوگوں، جس کی صفائیاں عرش پر خدا دے، جس کی بات پر قرآن اتارے، وہ موت سے ڈر رہا ہے۔ ہمیں موت سے ڈر نہیں، قبر سے ڈر کوئی نہیں۔ میرے عزیزو اللہ اکبر، وہ 22 لاکھ مربع میل کا حکمران جسے دنیا کہتی ہے فاطمہ کا باغ کھا گیا، آج نہیں کل، کل نہیں پرسوں، محرم سفر میں نہیں، ربیع الاول میں خدا مدینے لے جائے، لے جانا۔ اللہ اکبر، جا کے دیکھ لینا، باغ دبانے والے نہیں بلکہ گھر بار لٹانے والے محبت کے قدموں میں آرام فرما رہے ہیں۔ آج ان کی زندگی سے سبق حاصل کرو، کردار میں، گفتار میں، شکل میں، صورت میں۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ ابو بکر سے کے وصال سے، نبی کے وصال سے، عمر کی شہادت، عثمان غنی کی شہادت، حضرت حسن کو زہر دیا جانا، حضرت حسین کی شہادت، حضرت حمزہ کی شہادت۔ دیکھو یہ شہادت کے وقت جھولی میں کیا لے کے گئے؟ نماز کا تحفہ ان کی جھولی میں، قرآن کا تحفہ ان کی جھولی میں، سجدوں کا تحفہ ان کی جھولی میں، اخوت مساوات کا تحفہ ان کی جھولی میں، ہمدردی خیرات کا تحفہ ان کی جھولی میں۔ آج 1400 سال کے بعد وہ تحفے جن کی جھولی میں آ نظر آئے تو سمجھ لینا عمر بھی ان کا، حسین بھی ان کا، اہل البیت بھی ان کے، صدیق بھی ان کا۔ اللہ اکبر، عمر نمازی، حسین نمازی، عثمان نمازی، عمر قاری، عثمان قاری، حسین قاری۔ اللہ نے مسلمانوں یہ دولت آپ کو مجھے عطا فرمائی، اللہ اس دولت کو سنبھالنے کی، اللہ اس دولت کو سنبھالنے کی اور آگے قبر میں لے جانے کی اللہ آپ کو مجھے توفیق عطا فرما دے۔